فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلال میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علمبردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپاہی سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو درس، اطاعت، وفاداری، جانثاری اور فداکاری دیا، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔ شدید پیاس کے عالم میں جانے کس ادا سے علم اٹھایا کہ علم کا نام سنتے ہی بے ساختہ غازی عباس علیہ السلام کا نام ذہن میں آتا ہے۔ غازی، جری، شیر پیکر حصار، با وفا، سکائے سکینہ، حسین علیہ السلام کی ہمت، لشکر حسینی کا علمبردار، بچوں کی یاس، زینب علیہ السلام کا فخر، شہزادی کونین کی دعا، ام البنین کا لخت جگر، سکائے حرم، قمر بنی ہاشم، ابو کریہ، عباس علمدار علیہ السلام ہیں۔ جب اطفال اور بچے پیاس کی وجہ سے نعرہ ازاری کر رہے تھے تب امام حسین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کو پانی لانے کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ کیا۔ اپنے بہادر اور جانثار بھائیوں کے بعد حضرت عباس علیہ السلام میدان جنگ میں جانے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت امام مظلوم کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا، بھائی تم ہمارے لشکر کے علم بردار ہو اور تم بھی ہم کو چھوڑے جا رہے ہو۔ غازی نے ایک طرف گرم ریت پر پائمال لاشوں کی طرف اشارہ کیا، مولا جس لشکر کا میں علم بردار تھا وہ تو زمین کربلا کی گرم ریت پر پائمال ہو گیا ہے، مجھ سے سکینہ اور چھوٹے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ معصوم سکینہ اپنی چھوٹی سی خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی اور چچا کے گلے میں ڈال دی۔ بی بی سکینہ نے سارے پیاسے بچوں کو جمع کیا اور کہا، اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرے امو اب پانی لینے جاتے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے اپنے اپنے کوزے اٹھا کر در خیمہ پر بیٹھ گئے۔ ادھر علم لے کر لشکر حسینی کا علم بردار چلا۔ امام نے حکم دیا تھا عباس جنگ نہیں کرنی۔ حکم امام نے غازی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، صرف ایک تلوار لی۔ حضرت عباس کو دیکھتے ہی لشکر یزید میں ہیبت پھیل گئی۔ جب بھی آلودہ فضاؤں میں کھلے ان کا علم، پاک کرتا ہے فضا حضرت عباس کا نام۔ یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے، میں جو دہراتا رہا حضرت عباس کا نام۔ تھی کڑی دھوپ مجھ پہ گنا سایہ تھا، بس میرے ذہن میں تھا حضرت عباس کا نام۔ مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس کا نام۔ نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر، بلکہ ہوتا وفا حضرت عباس کا نام۔ حضرت عباس با وفا نے اپنی تلوار کی طاقت سے یزیدی فوجوں میں انتشار پیدا کیا اور فرات کی جانب پیش قدمی کی۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں تازہ دم لشکر، ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان جس کو امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت نہ دی تھی۔ غازی نے نہر فرات پر پہنچ کر اپنا مشکیزہ پانی سے بھرا اور ایک چلو پانی لیا، مگر سکینہ کی علی اصغر کی پیاس یاد آئی اور پانی واپس پھینک دیا۔ مشک بھر کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے بڑھنے لگے۔ لشکر یزید کو شکست کا یقین ہو گیا، چنانچہ بارش ہونے لگی۔ کمی گاہ سے تیروں کی پہلے دایاں ہاتھ قلم کیا گیا، پھر بایاں ہاتھ، اور آپ نے مشق اپنے دانتوں سے پکڑ لی۔ آپ پھر بھی بہادری سے مشق کی حفاظت کرتے ہوئے تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک تیر مشق کے سکینہ پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ غازی کے جسم میں اس قدر تیر اور نیزے لگے تھے کہ اب گھوڑے پر ٹکنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی سوار جب گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔
غازی کی اس مصیبت کو کیسے بیان کیا جائے کہ وہ کیسے زمین پر آئے۔ امام سے کہا، مولا میری لاش خیمہ میں مت لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ آقا میں نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے آپ کی زیارت کی ہے، اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ایک آنکھ میں خون بھرا اور پھر دوسری میں، کیونکہ دونوں آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ امام اعلیٰ نے فرمایا، اے میرے باوفا بھائی، ساری زندگی ہم کو آقا کہہ کر پکارا ہے، ایک بار بھائی کہہ دو۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی ان اولیاء الہی میں سے ہیں جو ہر سالک اللہ کے لیے مشعل فروزہ ہیں اور ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی برحق ہیں۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سر مشق ہیں، بلکہ ایمان اور طاقت حق کی منزل میں عبادت اور شب زندہ داری کے میدان اور علم اور معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہیں۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس آ کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ غازی نے بڑھ کے نہر پہ قبضہ جما لیا، پانی نے ان کے قدموں پہ خود کو گرا لیا۔ مشق سکینہ دوش پہ عباس کے تھی یوں، جیسے علی نے ہاتھ میں خیبر اٹھا لیا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔